آپ کی جو ایج ہے اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو تقریباً تھرڈ کلاس سے یا بلو دین تھرڈ کلاس سے لے کے ٹین ایج تک جتنے بھی بچوں کے مسائل پیش آتے ہیں اور ان کا حل انہیں کیسے تلاش کرنا چاہیے اس پہ آپ کو کچھ گائیڈ کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کی جو ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹین ایج ہوتی ہے یا اس سے چھوٹی ایج ہوتی ہے تو آپ اس میں آپ خود سے فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کون سے فیصلے کیسے کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ صرف وہی کرتے ہیں، لیکن جو صحیح ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس ایج میں، کیونکہ آپ اپنے لیے آسان تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا یار میں ایسے کروں گا ایسے کروں گا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت محنت درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بہت محنت سے کام لینا پڑے گا اور کام چوری والا کام جو ہے یہاں پہ بالکل بھی نہیں چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں سے گائیڈنس لینی ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشورہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے، نہ کہ خود اس پہ سوچنے لگ جائیں اور مشورے کرتے پھریں اور آئیڈیاز خود سے ہی اسٹیبلش کریں اور خود پہ ہی لاگو کریں، تو اس سے آپ بہت بڑی ناکامی کا شکار ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہت بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہی آئیڈیا دوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو جو بھی زندگی مسئلے پریشانیاں پیش آتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، اپنے بڑوں سے بات کریں، ان سے مشورہ کریں، ان سے آئیڈیاز لیں اور ان سے آئیڈیاز لینے کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی میری زندگی میں اگر میں اسے اس طرح اپلائی کروں اس معاملے میں تو کون سی زیادہ بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بہتر ہوگی آپ نے وہ اپنی زندگی میں لاگو کرنی، نہ کہ آپ نے وہ ڈیسیجن وہ آئیڈیا اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے جو آپ نے خود سوچا ہوتا ہے، کیونکہ اس عمر میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی وہ وقت تھا جب ہم آپ کی ایج کے تھے، تو اس وقت ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ ہم کیا کریں اور کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود سے ہی کچھ فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں گائیڈ کیا، جس کی وجہ سے ہم آج اس مقام تک پہنچے ہیں۔ تو کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی تھی اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں سے ڈیسیجن لیا کریں، نہ کہ انہیں یا نہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ بھائی، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ایج سے گزر کے گئے ہوتے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کیا معاملہ کس طرح ہونا ہے، کس معاملے میں کس طرح ہونا ہے، کیا بات کس طرح ہوگی اور کیسے ہوگی اور اس کا نتائج، اس کی جو نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے۔ آپ کو صرف یہی لگتا ہے کہ آپ اس طرح کریں گے، بھائی آپ نے یہ فیصلہ کیا، اپنی زندگی میں لگایا، آپ کو یہ آسان لگا، کل کو آپ اس کے نتائج کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور ایک عقل مند کی نشانی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک عقل مند کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان فائدے سے پہلے اپنے نقصان کا سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے بھائی ایسے کروں گا ایسے کروں گا مجھے بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نقصان کے بارے میں سوچنا ہے کہ بھائی اگر میں یہ کرتا ہوں تو مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے پہلے قدم اٹھانا ہے، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص صرف اپنے ہی فائدے کے لیے سوچتا ہے تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے خود یہ فیل کیا ہے۔ جب میں پرسنلی آپ کو بات بتاؤں تو جب میں خود اپنی ذات کے بارے میں جب سوچتا تھا، یا پھر میں خود کو ہی اسٹیبلش کرنے کی سوچتا تھا، یا میں خود کو ہی جب آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا بنانا چاہتا تھا، مطلب ہر کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں اس معاشرے میں سب سے آگے نکل جاؤں، تو اس وقت میں ناکام تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے اپنے ساتھ کے ارد گرد اپنے دوستوں کو، ارد گرد اپنے ماحول کے مطلب کہ سوسائٹی کے لوگوں کو جب میں نے یہ بات کہنا شروع کی یا انہیں دعوت دی کہ بھائی آج اس راستے میں بھی چاہ رہا ہوں آپ بھی چلیں، تو اس سے مجھے بھی کافی فائدہ ہوا ہے اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور آج الحمدللہ آج کافی سارے لوگ جو ہیں اس راستے پہ چل چکے ہیں، صراط مستقیم پر اللہ پاک انہیں چلائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ کے لیے میں یہ کہوں کہ جو تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تعلیم وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، 0%۔ ایک شخص کی کامیابی کے لیے جو تعلیم ہوتی ہے وہ 0% اہمیت کی حامل ہوتی ہے، 0%۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ MBBS کرتے ہیں، PhD کر لیتے ہیں، MPhil کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سی ڈگریاں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کامیاب اصل میں وہ اپنی تعلیم سے نہیں ہوتے، وہ اپنے علم سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ علم حاصل کریں، نہ کہ تعلیم حاصل کریں۔ اور آج کل کی جو دور ہے، آج کل کے جو اسکولز کالج ہیں ان میں صرف
تعلیم دی جاتی ہے، حالانکہ علم نہیں دیا جاتا. علم آپ نے خود حاصل کرنا ہے، اور آج کل کا دور جو ہے بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو صرف یہی اس پوری ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کالجز میں جانا ہے، اسکولز میں جانا ہے، تو آپ نے وہاں پہ علم حاصل کرنا ہے، نہ کہ تعلیم. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی فیصلہ لینا ہے اپنی زندگی کا، تو وہ اپنے خود سے نہیں لینا، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے اور اپنے بڑوں سے لینا ہے. ٹھیک ہے، اور جسے خود پر بھروسہ ہوتا ہے نا، لازمی نہیں ہے کہ جسے خود پر بھروسہ ہو تو وہی کامیاب ہوتا ہے. اب یہ بات کامیابی کا اصول ہے کہ آپ کو خود پر بھروسہ ہوگا تو آپ کامیاب ہوگے، لیکن آپ کو خود پہ بھروسہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنے فیصلوں سے نہیں ہوگا، وہ اپنے بڑوں کے فیصلوں سے ہوگا جو وہ آپ کے حق میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہوگی، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو اسی وجہ سے میں آپ کو صرف یہ دو باتیں، اس ویڈیو میں صرف دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں: ایک فیصلہ لینا اور دوسرا علم حاصل کرنا. جس بندے میں، جس شخص میں یہ فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور حدیث میں بھی ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ کے لیے یا جب بھی کوئی عمل کرتے، جب بھی کوئی کام کرتے، تو اس سے پہلے وہ صحابہ اکرام سے مشورہ لے لیتے تھے، کیونکہ مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس میں بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں. اس لیے میرا آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے، دیکھیے میں بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہی مشورہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھائیں، کوئی بھی قدم ہو. جیسے میں اسکولس کی بات کروں تو بچے جب 9th کلاس میں ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم بایو رکھیں، سائنس رکھیں، کیا رکھیں، آرٹس رکھیں، کمپیوٹر رکھیں، کیا رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا، نہ یہ اپنے دوستوں کی باتوں پہ آگے کرنا ہے کہ بھائی یہ اس طرح یہ بایو رکھ رہا ہے تو میں بھی بایو رکھوں، یہ کمپیوٹر سائنس رکھ رہا ہے میں بھی کمپیوٹر سائنس رکھوں. نہیں، آپ نے پہلے خود دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا آتا ہے، پھر آپ نے اپنے بڑوں سے مشورہ مانگنا ہے کہ انہیں کیسا لگتا ہے اور انہیں کیا لگ رہا ہے کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے. تو پھر آپ اسے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں. تو اسی کی ایگزامپل میں نے، جو ڈیسیژن لینے کی ایگزامپل ہے، میں نے آپ کو اس ایگزامپل سے ریلیٹ کروا دی. زندگی میں کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ خود اکیلے سے نہیں کر سکتے جب تک آپ کے سر پر کوئی سربراہ نہ ہو تو. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو نالج، علم بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار. جیسے آج کل کے لوگ شاید ہی استعمال کرتے ہوں، کیونکہ زیادہ تر دور رشوت کا ہے. تو علم کو آپ اپنا ہتھیار بنا لیں. ٹھیک ہے، علم کی جو سیاست ہوتی ہے وہ انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہے. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے کہ آپ کو اور کیسی موٹیویشنل ویڈیوز چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.